الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، قوم ہود علیہ السلام کی تباہی کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ. حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ اقوام اور امتوں کو ہم نے روئے زمین پر فرصت اور مواقع عنایت فرما دیے تھے، اتنا جتنا تمہیں نہیں ملی. جتنی فرصتیں، مواقع، آسانی، دسترس، تسلط ان اقوام کو حاصل تھا، تم لوگوں کو اتنا حاصل نہیں ہے. کسی اور مقام پر فرماتے ہیں کہ تم لوگ تو ان کے 10واں حصے کے برابر بھی نہیں ہو. وَلَمَّا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. ان کو بھی ہم نے تمام حواس سے لیس کر دیا تھا، مالا مال، آنکھیں بھی، کان بھی، دل و دماغ بھی، بصیرت بھی، بصارت بھی، دور اندیشی بھی، تمام حواس اور صلاحیتوں سے وہ بھی مالا مال تھے. لیکن فما اغنى عنهم سمعهم وابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله. جب یہ لوگ اللہ کی آیتوں پر انکار کے لیے آئے، اس اسٹیج پر آن پہنچے کہ انہیں اللہ کی کوئی بات قبول نہیں کرنی تھی، کہ بس نہیں مانیں گے، کچھ بھی نہیں مانیں گے، رسول کی کوئی بھی بات قبول نہیں کریں گے، ایک لمحہ بھی اس کو ستانے سے باز نہیں آئیں گے. جب نوبت یہاں تک آ گئی تو فرماتے ہیں ان کی ان صلاحیتوں نے ان کو کام نہیں دیا. یہ صلاحیتیں ان کے کام نہیں آئیں، نہ تو ان کے آنکھیں، نہ ان کے کان، نہ ان کی دل و دماغ، سارے معاف ہو گئے، الٹے ہو گئے، سارے مفلوج ہو گئے جب اللہ کی نافرمانی پر آئے. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جس چیز کو لے کر کے وہ رسول اور نبی پر، اپنے رسول و نبی پر مذاق کستے تھے، اہانت کیا کرتے تھے، وہی کچھ ہوا. حق بیار لے عذاب کب آئے گا؟ عذاب کب آئے گا؟ آسمان کب ٹوٹے گا؟ زمین کب پٹے گا؟ تو آ گیا وہ لمحہ. حق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. ان پر آ پہنچا سزا ان کی استہزاء کا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ. فرماتے ہیں تم لوگوں کے اطراف و اکناف میں بہت ساری بستیاں اور آبادیاں ایسی ہیں کہ اہلکنا، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، مٹا دیا تھا صفحہ ہستی سے. ان کے کام تمام کر دیا گیا تھا. جن رستوں پر تم لوگوں کا آنا جانا ہے، اہل مکہ سے خطاب ہے اور عبرت ہے پوری انسانیت کے لیے. رستے پر دیکھ لیتے ہو یہ سارے تماشا،
تباہیوں کے مناظر اور نشانیاں، یہ سب ہم نے تباہ کر دیے، از خود بھی ہلاک نہیں ہوئے ان کو میں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے اعمال کے بدلے۔ وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، اور پھر ہم نے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ لوگ رجوع کریں، اپنے ان اعمال سے منحرف ہو کر ایسے عمل کی طرف آئیں کہ جن سے ان کو نجات ملے، انکار کے بجائے اعتراف کی طرف آ جائیں، انکار کے بجائے ایمان کی طرف آ جائیں، رسول کے پریشان کرنے کے بجائے رسول کے تابع بنے اور اس کے ساتھ دینے والے بنے۔ اس لیے ہم نے یہ آیتیں بیان فرما دی ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو فرماتے ہیں جب یہ ساری تباہیاں آ گئیں، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، سوال یہ ہے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، تو پھر ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے وہ معبود جنہوں نے اپنے طور پر بنائے تھے اور ساری زندگی ان کے قدموں میں فرضی وجود، فرضی قدم، فرضی طاقت کے سامنے سرنگون کر دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی، جب بھی کہیں بھی بنی نوع انسان نے کوئی معبود بنایا ہے، وہ معبود تو کوئی فرضی ہوائی خیالی بات رہی ہے، لیکن بدبخت انسان کے اس کے سامنے جا کر اپنے آپ کو تباہ کرنا یہ ایک حقیقت نہیں۔ کتنے افسوس کی بات کہ ایک خیالات والی ایک چیز پر کہ جس کے کوئی وجود نہیں اور آمنے سامنے خود گواہ بھی ہے کہ یہ نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان، پھر بھی حقیقتاً انسان جا کر کے اپنے مال اسی پر لٹائے، وقت اسی پر لٹائے، صلاحیتیں اسی پر لٹائے، لوگوں کو اس کی طرف بلائے اور ان کی بھی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، تو کیوں ان کے نصرت کے لیے نہیں آئے؟ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، وہ لوگ جن کو انہوں نے اپنے معبود بنا لیا تھا، پھر وہ کیوں نہیں آئے؟ قرباناً آلہہ، یعنی اپنے ایسے معبود کی جن کی قربت ان کے کام آئے، کیوں نہیں آئے وہ لوگ پھر آگے؟ کیوں نہیں آئے؟ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، وہ اس لیے نہیں آئے کہ قد ضلوا، یہ ان کے سامنے گم ہو گئے، بل ضلوا عنہم، یہ معبود ان کے سامنے سے گم ہو گئے، انہوں نے اپنے معبود کھو دیے۔ اور حقیقت اس معاملے کا کیا ہے؟ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ چکر سارا کا سارا یہ ان کی اپنی ایک خود ساختہ جھوٹ ہے اور ایک خود ساختہ ان کی ایک اختراع اور ایجاد ہے، خیالاتی، جسے میں نے عرض کیا، جس کی حقیقتاً کوئی وجود نہیں اور کوئی نتیجہ بھی نہیں، ایک فرضی خیالی ایک سرگردانی ہے جس کو انہوں نے اپنے اوپر مسلط کر دی ہے۔ اور حقیقت یہ کہ ان معبودان باطلہ کی کوئی وجود نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اور وہ اس حیثیت کے مالک بھی نہیں کہ کسی کے لیے کچھ کریں۔ تو سب کچھ کرنے کی اختیار اور حق اللہ کے لیے ہے، اور معبود اللہ کی ذات تنہا اور اکیلا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ کبھی نہ شریک رہا اور نہ کبھی شریک ہے اور نہ آئندہ کبھی شریک ہوگا۔ اللہ کی کسی بھی چیز میں، نہ اس کی ذات، نہ صفات اور نہ اختیار، کسی چیز میں بھی ہمیشہ احد ہے، ایک ہے اور اکیلا بھی۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے دنیا اور آخرت کی سعادت کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔